آپ کسی بھی ادارے میں ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی کمپنی ہے، ایون سم ٹائم گھر میں بھی، آپ کے ارد گرد بہت سے لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جو آپ کا کریڈٹ خود لیں گے. اور یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں نا، میں محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محنت سے ایکچولی کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سننے والا میں وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو خود کچھ نہیں کرتے لیکن دوسرے کا کریڈٹ لینے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو باتیں بہت آتی ہیں، وہ باس کو جا کے ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ باس کو لگے گا کہ پوری کی پوری کمپنی یہی رن کر رہے ہیں. میں صرف کمپنیز کی بات کروں گا. میں کمپنیز کی بات اس لیے کروں گا کہ بڑے سالوں سے میں کمپنی رن کر رہا ہوں. 7 سال میں نے جاب کی اور پچھلے 5-7 سالوں سے میں اپنی کمپنی چلا رہا ہوں. اور اس کمپنی میں نے یہ کلچر بہت کنٹرول کیا ہوا ہے. آئی پراؤڈلی سے دیٹ کہ میری کمپنی میں یہ کلچر نہیں ہے. وجہ بھی بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کو کیا کرنا چاہیے کہ جب اس کو یہ لگ رہا ہو کہ محنت میری ہے، کام میں نے کیا ہے، یہ اچیومنٹ میری ہے، پر اس کا کریڈٹ لگاتار کوئی اور لیتا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے ایسی ایسی فرسٹریشن آتی ہیں، لوگ ایسے ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو ایکچولی انہیں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور جو بندہ ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے اس کو فرق بھی نہیں پڑتا. یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، ناٹ جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس یا ان لوگوں کے لیے جو کریئر کا سٹارٹ کریں، بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی. پیرنٹس جب اپنے بچے پہ اتنے سال محنت کر کے اس کو کہیں بھیجتے ہیں اور وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا ہوتا کسی ایسے اسٹوپڈ آدمی کی وجہ سے جس کو کریڈٹ لینے کی عادت ہے یا اپنا کیا گیا اسٹوپڈ کام کسی دوسرے کے سر پہ ڈالنے کی عادت ہے. دس از سو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے، 7 سال جاب کی ہے. میرے ساتھ علی ہے، میں ان سے بات کروں، یہ سوال ایکچولی علی کا تھا. میرے ساتھ ہوا ہے 7 سال، ایک کافی ٹائم ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے لوگوں کو ایک ایڈوائس کر دوں کہ ٹیکنالوجی کے اندر ایک خوبصورتی ہے. آج آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا، پروجیکٹ مینیجر کو دیا، پروجیکٹ مینیجر نے وہ سی ٹی او کو دیا، سی ٹی او باس کو جا کے کہتا ہے دیکھو دس از واٹ وی ہیو ڈیولپ، بڑی محنت ہوئی ہے، وہ سارا کریڈٹ لے جاتا ہے. باس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نیچے ایک ٹیم لیڈ بیٹھا ہے یا ایک ڈیولپر بیٹھا ہے جس نے یہ سافٹ ویئر پورا ڈیزائن کیا، راتیں لگائی ہیں. موسٹلی نہیں پتہ ہوتا اور کریڈٹ کہیں اور چلا جاتا ہے. پروموشن اس کو مل جاتی ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ بیچارہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ جب وہیں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کیا ہے، محنت میں نے کیا ہے، راتیں میں جاگا ہوں، اور کریڈٹ کسی اور کو مل رہا ہے، تو 2 خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. 98% اس کے خیال میں، اس کے دماغ میں برا خیال آتا ہے، یار میں چھوڑ دوں یا میں جا کے دکھاؤں اپنے آپ کو. اس طرح کے تھاٹس آتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ یار کریڈٹ اس کو گیا ہے، لیکن سافٹ ویئر کس نے بنایا؟ آپ نے. اسکل کس کا بڑا ہے؟ اس کا یا آپ کا؟ آپ کا اسکل بڑا ہے، اس کا اسکل نہیں بڑا. اس کو کریڈٹ ملا، اور کریڈٹ ٹیمپریری ہوتا ہے، یاد رکھنا، اسکل پرماننٹ ہوتا ہے. لیکن جو پینک بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو یہاں فیوچر ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی میرا کریڈٹ لے گا. نہیں یار، ایک فیز ہوتی ہے. آپ نے ایک فیز زندگی کی ایسی ہوتی ہے جب اپنا کریئر آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ سر جھکا کے صرف محنت کرتے ہو اور نتیجہ اور رزلٹ اور ریوارڈ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو. جب آپ کا سکل چمکتا ہے نا، میں آج کیٹیگوریکلی پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے، جب آپ کا سکل چمکتا ہے نا، اس کی چمک کو دنیا کا سمارٹسٹ آدمی بھی نہیں روک سکتا. وہ دور سے نظر آئے گی. اب سکل کمیونیکیشنر بھی ہو سکتا ہے، ٹیک بھی ہو سکتا ہے. ایک سرٹن حد تک اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کا کریڈٹ کوئی اور لے سکتا ہے، ایک سرٹن حد تک، آگے نہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آپ صبر کے ساتھ محنت کرتے جاتے ہو، جب کوئی کریڈٹ لیتا ہے نا تو آپ اپنے آپ سے کہتے ہو کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کرتے، اپنے اندر زہر نہیں بھرتے، اپنی ایگو ہرٹ نہیں کرتے. جیسے آپ یہ کرتے ہو آپ کا سکل رک جاتا ہے، اور کوئی اور بیوقوف آدمی، کوئی اور جھوٹا آدمی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے آپ کا کریئر تباہ کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ کمپنی چھوڑ دیتے ہیں، اچھی اپرچونٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا طریقے ہیں، پہلا صبر، دوسرا سمارٹنس. پہلے میں نے صبر کی بات کی ہے، لیکن اب سمارٹنس پہ آتے ہیں. سمارٹنس از اے تھنگ کہ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی کمیونیکیشن صرف آپ کے امیڈیٹ لیڈ تک نہیں ہے، آپ کی دوستی باقی لوگوں تک بھی ہے، آپ کی دوستی اوپر تک بھی ہے. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے اوپر جو لیڈ ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ باس تک بات ہی نہیں کرتے، اس سے سلام کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے. کبھی تو کمپنیوں کو کچھ باس واقعی باس ہوتے ہیں تو ان کا اورا ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے. لیکن اس لیے جیک ما کہتا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے ہر بندے کو سمجھو. اور جب میں یہ بات کروں تو I'm holding a book in my hand، اس کے اندر probably 97 رولز آف مینجمنٹ ہیں. ہم نے، علی نے اور میں نے کچھ چھٹیاں لی ہیں، ایک ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ سارے 97 رولز میں ریکارڈ کر دوں کہ ہوتا کیا، مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، تاکہ یہ جو باس اور اس کا ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیبل ہو جائے. تو خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ نے اپنی کمیونیکیشن اپنے سے اوپر رکھنی ہے تاکہ دنیا بھی آپ کو جانے.
آپ صرف اس کمپنی کے اندر کسی ایک شخص کے اندر نہیں رہ سکتے. کیجول کمیونیکیشن, اپنے آپ کو ہمیشہ آگے ڈالنا سیکھیں. سوشل میڈیا یوز کریں, لنکڈ ان پہ بات کریں واٹ یو ہیو ڈن, واٹ یو آر کیپیبل آف. سوشل میڈیا پہ بات کریں واٹ یو آر کیپیبل آف, واٹ یو کین ڈو ریئلی. اگر وہ باس جو آپ کو ٹیم لیڈ کے تھرو دیکھ رہا ہے, مینیجر کے تھرو دیکھ رہا ہے, اگر مینیجر جھوٹ بول رہا ہے تو سوشل میڈیا سے وہ سن لے گا. کہیں نہ کہیں سے آپ کی چمک کو باہر جانے دو. ہم لوگ صرف ایک ہی جگہ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں. ڈو ناٹ ڈو دیٹ. ایک سمرائز کر دو, ایک ان ٹانگ کھینچنے والوں کو اپنے سر پہ سوار مت کرو, صبر کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھو, اور ایک رول یاد رکھو کہ اسکل لوگوں کی جو چمک ہوتی ہے اس کو دنیا کا کوئی شخص نہیں روک سکتا. اور یہ جو اسکل ہوتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے, اور ٹانگ کھینچ کے اوپر جانا ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں گرتے ہیں, منہ کے بل گرتے ہیں, آسمان سے گرتے ہیں اور کبھی نہیں اٹھ سکتے. ایک اسکلڈ آدمی جب اوپر سے نیچے گرتا ہے نا وہ پھر کھڑا ہو جائے گا, لیکن ایک ٹانگ کھینچنے والا جب اوپر سے نیچے گرے گا مر جائے گا, وہ نہیں کھڑا ہو سکتا کبھی, کیونکہ لوگ ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ فارغ ہے, نکما ہے, ناکام آدمی ہے وہ. تو دو چیزیں, اسمارٹنیس کیسے, سوشل میڈیا, ڈائریکٹ کمیونیکیشن, آرگنائزیشن کے اندر اپنے ریلیشنس کو مینیج کرو پراپرلی, اوور شو کبھی مت کرو. انفورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ غلطی ایک مت کیجیے گا پلیز. بچے سارے سمجھ لیں کہ آپ کا پروجیکٹ مینیجر جا کے بات کر رہا ہے اور آپ جا کے اپنے باس سے کہتے ہو اس نے کیا, میں نے کیا, تو آپ دونوں کے بیچ میں ایگو آ جائے گی. آپ کے لیے جینا حرام ہو جائے گا, بیکاز ہی از ان اے بیٹر پوزیشن, ہی از ان اے پاورفل پوزیشن, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو وہ سمجھنا ہوتا ہے, آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی, آپ نے اسکل پہ دھیان دینا ہوتا ہے. آن دا ادر سائڈ کمپنیز کو چاہیے کہ اپنا کلچر مینٹین کریں. اب آپ میرے خیال میں کمپنی کے, ہماری کمپنی میں سب سے نیو ہو اور میں سب سے سینئر, اینڈ وی آر سٹنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. آئی ایم دا سی ای او اینڈ دا فاؤنڈر, ٹاپ پہ میں بیٹھا ہوں, باٹم سے آپ انٹر ہوئے ہو, اینڈ وی آر کمیونیکیٹنگ. دس از وٹ ون شوڈ ڈو. کہ باس بن کے آفس میں مت پھرے, بھائی بن کے پھرے, لیڈر بن کے پھرے. ہر بندے کا پتہ ہونا چاہیے اس کو. اس مینجمنٹ بک کے رول میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے درمیان اور آپ کے لوگوں کے درمیان ایک بانڈ ہونا چاہیے کہ وہ آپ تک پہنچ تو سکیں اپنی کامیابی لے کے. وہ کامیابی جو انہوں نے کمپنی میں اچیو کی, یا ایون وہ کامیابی جو انہوں نے اپنی پرسنل لائف میں اچیو کی, وہ بھی آ کے آپ کو بتا سکیں گے سر سی دس از وٹ آئی ہیو ڈن. They should consider you as mentor, as a leader, as بڑا بھائی, not as a boss. The moment they start seeing you as a boss, what happened? وہ گھڑی کو دیکھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ صرف اور صرف اس شخص کو لائن مینیجر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ یار اب میری کشتی جو ہے نا اس آفس کے اندر, جو میری اس کریئر کی جو جرنی کشتی ہے وہ اس لائن مینیجر کے ہاتھ میں ہے. اب وہ لائن مینیجر خراب ہے تو ان کو دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ میری دنیا یہاں ہے نہیں. ایک ٹیلنٹڈ بندہ نیچے سے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور وہ باس آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے کوئی بندہ آیا تھا تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ہاؤ بگ از دس. اور کمپنیز کولیپس کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ٹانگ کھینچنے والا کلچر فیملیز میں بھی ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہوتا ہے, یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے. ٹرسٹ میں وہاں یہی 3 رولز اپلائی ہوتے ہیں. کوئی بھی کامیاب شخص دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو ان ٹانگ کھینچنے والوں سے بچ کے کامیاب ہو گیا, نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا کامیاب نہیں ہوگا یا نہیں نظر آئے گا جس کے پاس ایکچولی اسکل نہ ہو. اور دنیا میں کوئی ایسا شخص کامیاب آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ ہوا ہوگا, نہ ہو سکتا ہے, جو صرف اور صرف ٹانگ کھینچتا ہو اور اسکل نہ ہو اس کے پاس کوئی. کیونکہ پھر تو آپ اللہ کے رولز کو چیلنج کر رہے ہیں نا. اللہ کا ایک نظام ہے, ایک حد تک ہے, اللہ کی رسی ڈھیلی ایک حد تک ہے, پھر کھینچتا ہے نا جب وہ, تو پھر بڑی زور سے کھینچتا ہے. تو پیشنس, اسمارٹنیس, اسٹریٹجی, فوکس, اسکل سیٹ, کنسسٹنٹلی یو کین اچیو اینڈ یو کین گیٹ ریڈ آف آل دوز جنہوں نے آپ کی ٹانگ کھینچنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ایک بس لاسٹ تھنگ میں ختم کرتا ہوں, یہ کبھی مت سوچنا کہ یار کوئی ایسی سچویشن ہو, ایسی کمپنی ہو, ایسا ادارہ ہو, ایسی فیملی ہو جہاں پہ یہ لوگ نہ ہو, میں وہ ڈھونڈتا ہوں. نہیں ملنے کیونکہ ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے مشکل ہے, اور اتنی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں, اور آج کل تو نفسا نفسی کا دور آمد ہے, تو یہاں تو اور زیادہ کثیر تعداد میں پائے جا رہے ہیں. لوگ حلال حرام دیکھے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں صرف آپ نے یہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تم ریکارڈ کروا دیتے ہو, اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بائی دا وے, بڑے عرصے بعد سکون سے گھر پہ بیٹھے ہیں, اور چند گھنٹوں بعد ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے. بہت لمبا سفر ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس بک کو ٹریول کرتے ہوئے کور کرتا رہوں. تھینک یو ویری مچ.